بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح زهره فسقط عن زهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيسا من نور ثم أراده على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيس ما بين عينيه قال أي ربي من هذا قال داود علیہ السلام۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ آدم، جس وقت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مسح ظہرہ، تو ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو کیا ہوا؟ فسقط عن ظہرہ، تو ان کی پشت سے قیامت تک جو آنے والی ان کی اولاد ہے ان کی روحیں نکل آئی۔ کل نسمۃ هو خالقها من ذریۃ الی یوم القیامہ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جس نے قیامت تک پیدا ہونا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا، وہ روحیں نکل آئی۔ کیا ہوا؟ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور موجود تھا۔ کیا تھا؟ نور، اور نور کی چمک، نور کی چمک موجود تھی دونوں آنکھوں کے درمیان۔ وَبِيسًا مِّن نُورِهِ، یعنی کہ نور کی چمک موجود تھی۔ ثُمَّ أَرَادَهُ عَلَىٰ آدَمَ، اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد کو پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جب اولاد کو دیکھا فقالا، تو فوراً عرض کی اے رب من ہؤلاء، یا اللہ یہ کون ہے؟ قال ذریتک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ فرآ رجلا منہم، تو ان میں سے ایک آدمی کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا۔ فأعجبہ، تو آپ کو وہ بڑے پسند آئے، تو آپ کو وہ بڑے پسند آئے۔ کیا پسند آئے؟ وَبِيسُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، یعنی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو چمک تھی وہ آپ کو باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ اچھی لگی۔ قال اے ربی من ھذا، آپ نے پھر سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داود، یہ حضرت داود علیہ السلام ہے۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا، فسقط عن ظہرہ کل نسمۃ، تو آپ کے بدن سے، پیٹھ سے آپ کی پوری اولاد نکل آئی۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے نسمۃ، تو نسمۃ ذی روح آدمی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر روح موجود ہو، انسان چاہے وہ جیسا بھی ہو، ذی روح کو نسمۃ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ویسے علماء نے اس کا معنی لوگ اور آدمی یہ بھی کیا ہے۔ تو اس سے وہ بچہ خارج ہو گیا جس کے بدن کے اندر ابھی تک روح نہ پھونکی گئی، تو یہاں سے وہ بچے مراد ہے اور وہ اولاد مراد ہے جن کے اندر روح پھونکی گئی۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ موجود ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيسًا مِّن نُورٍ، تو یہاں پر بیسن کے الفاظ موجود ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا نور کی لاٹ اور چمک دھمک، یہ اس کا ترجمہ ہے۔
یعنی کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ نور موجود تھا جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یہاں تک سادے الفاظ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا۔ اس کے بعد کچھ باتیں خصوصی طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نور دونوں آنکھوں کے درمیان چمک رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جو نور کی چمک تھی، چمک دمک تھی، لاٹ تھی نور کی، وہ آخر کیا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ نور ہدایت کی وہ استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو، انسان کو عطا فرمائی۔ یعنی کہ وہ جو حدیث مبارکہ ما قبل میں نے ایک درس میں بیان کی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، وہ وہاں پر جو میں نے اس کی وضاحت کو بیان کیا تھا، تو یہاں پر جو ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو نور حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آیا، یا جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، وہ نور وہ انسان کے اندر استعداد اور صلاحیت کا نور ہے، جس استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ مگر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام میں یہ زیادہ تھی۔ اس کے بعد اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں ہی وہ چمک زیادہ کیوں تھی؟ کیا باقی انبیاء کرام علیہم رضوان وہاں پر موجود نہیں تھے؟ تو چلو باقی انبیاء کرام علیہم رضوان کی بات تو اپنی جگہ رہی، تو کیا ہمارے نبی علیہ السلام کا نور حضرت داؤد علیہ السلام کے نور سے کم تھا؟ کہ نبی علیہ السلام نے جو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ دونوں آنکھوں کے درمیان جو چمک تھی وہ زیادہ پسند آئی، تو کیا انہیں نبی علیہ السلام کی چمک نظر نہیں آئی یا ان کو پسند نہیں آئی؟ تو یہ علماء کرام نے اعتراض کیا اور پھر آگے اس کے دو جواب ذکر کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی چمک بلی معلوم ہوئی، زیادہ پسند آئی، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے، اور جزوی فضیلت اپنی جگہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو فضیلت ہے وہ کلی طور پر فضیلت ہے، تو لہذا ان کے اندر آپس میں منافات نہیں ہے، اور جزوی فضیلت کسی کو زیادہ مل جانا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایسی کئی ساری شرع شریف کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ اور اس کا علماء نے دوسرا جواب یہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور کے متعلق ابھی سوال ذکر ہوا، تو میں نے کہا اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو میں نے جزوی فضیلت کے طور پر دے دیا، تو علماء نے دوسرا جواب یہ ذکر کیا کہ جس وقت متکلم یعنی کہ کلام کرنے والا کلام کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے کلام سے خود خارج اور مستثنا ہوتا ہے، یعنی کہ کلام میں وہ خود کو شامل نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ عرب محاورہ کے اندر اس کو شامل سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو روشنی اور نور ہے، چمک دمک ہے، وہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر اپنی ذات کا تو ذکر ہی نہیں کیا، بس بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر دیا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اپنی ذات کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کا نور تھا ہی نہیں، یا تھا تو وہ اتنا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو محبوب نہ ہوا جتنا داؤد علیہ السلام کا ہوا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بات کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اپنی اولاد دکھائی گئی تو آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی نور نظر کیوں آیا؟ کیا باقی انبیاء کرام علیہ رضوان موجود نہیں تھے؟ یقیناً آپ کے علاوہ آپ کے بیٹے سے لے کر نبی علیہ السلام تک سارے نبی موجود تھے، تو آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی
نور کیوں پسند آیا، اور پھر آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ آپ نے پھر اپنی زندگی کا ایک حصہ آپ کو دیا، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی نور کیوں پسند آیا، اور ان کو ہی آپ نے اتنا متعجب ہو کر کیوں دیکھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بندہ چاہے وہ زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ہو، وہ اس آدمی کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے ساتھ کا ہو۔ مثال کے طور پر ایک عالم کسی مجلس میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ اس مجلس میں سے اسی آدمی کے پاس بیٹھے گا جو عالم ہے۔ ایک جٹ جانور پالنے والا، گائے بھینسیں پالنے والا، جب وہ کسی مجمع میں جائے گا تو وہ اسی آدمی کے پاس بیٹھے گا جو جانور پالنے والا ہے۔ ایک کبوتر اور تتر باز نوجوان اسی نوجوان کے پاس بیٹھے گا جو تتر باز اور کبوتر باز ہوگا۔ یعنی کہ ہر آدمی اپنے ساتھ جو ہم مجلس آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ایک قدرتی طور پر انس ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک عالم کو ایک عالم کے ساتھ قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے، ایک طالب علم کو دوسرے طالب علم کے ساتھ قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام ایک جیسا ہے۔ تو یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام مشترک ہیں، وہ دونوں کی ایک جیسی ہے۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو نبوت ملی تو نبی تو اور بھی تھے، آدم علیہ السلام کو رسالت ملی تو رسول اور بھی تھے، تو آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کے دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت زیادہ کر دی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک لقب ہے جو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی عطا کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی عطا کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اسی طرح خلیفے کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی کہ اگرچہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، ہر رسول اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالخصوص ان کو زمین پر اپنا خلیفہ کے طور پر ان کو یاد کیا۔ تو یہ ایک لقب ہے جو ان کا آپس کے اندر مشترک ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا نور زیادہ پسند ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی وضاحت کو بیان کیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال یا 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسے دیے اور پھر کیسے ان کو وہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔